اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک ایمان افروز واقعہ، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور اس کتاب کے اندر نقل فرمایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رسالے کے اندر نقل فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک شام کے اندر 3 نوجوان بھائی رہا کرتے تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے تھے۔ ان کو بڑی محبت تھی، رب کی محبت میں ہر وقت وہ مستغرق، منہمک، مصروف رہتے تھے، یعنی تارک الدنیا ہو چکے تھے، وہ دنیا کو چھوڑ چکے تھے، دنیا کی نظر میں ان کی کوئی وقت و حیثیت نہیں تھی، اور رب کی راہ میں جہاد کرتے تھے، پیسے سے، مال سے، اپنی جانوں سے بھی رب کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک مرتبہ کچھ عیسائیوں نے ملک شام ہی کے اندر ان تینوں بھائیوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اپنے عیسائی بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جب عیسائی بادشاہ کے پاس وہ تینوں بھائی آئے تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائی مذہب کو قبول کر لو، اور جب تم ایسا کر لو گے تو انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، میں تم کو بادشاہت دے دوں گا، تم کو سلطنت دے دوں گا، اور اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تم کو قتل کر دوں گا۔ ان تینوں نے بیک زبان کہا، بیک آواز کہا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس بادشاہ نے خوب دھمکیاں دیں کہ سوچ لو، وقت ہے، باز آ جاؤ، مذہب اسلام کو چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کر لو، اس میں تمہاری عافیت ہے، اس میں تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اگر تم اپنے مذہب اسلام پر ہی برقرار رہے، اس پر ہی ڈٹے رہے، تو یقیناً تمہاری جان تمہارے جسم سے جدا کر دی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار وہ نہیں مانتے بھی کیسے، غلامان محمد تھے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ 3 دیگوں میں زیتون کے تیل کو کھلایا جائے۔ جب 3 دیگوں میں زیتون کے تیل کو کھلایا گیا، تینوں بھائیوں کو ان تینوں دیگوں کے پاس لایا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، سمجھ لو، فیصلہ کر لو، ورنہ تینوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت تینوں نے بیک آواز کہا کہ ہمارے جسم میں اگر آخری سانس باقی رہے گی، اس وقت تک بھی ہم یہی کہیں گے، اور یہی ہمارا عقیدہ رہے گا کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ اس بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے بڑے بھائی کو اس دیگ میں ڈالنا چاہا، تو ان تینوں بھائیوں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے۔ اس بادشاہ نے بڑے بھائی کو ایک دیگ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے چونکہ کھولتا ہوا تیل تھا، اس تیل میں جب بھائی کو ڈالنے کے بعد اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کھولتا ہوا تیل ہو، اس میں آدمی کو ڈال دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جسم کی کھال جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ بڑا عجیب منظر ان دونوں بھائیوں کو یہ لگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر کوئی غم کا نشان ظاہر نہیں ہوا، چونکہ ان کو اللہ سے محبت تھی۔ ایک بھائی کو اس بدبخت عیسائی بادشاہ نے تیل میں، ایک دہتے ہوئے تیل میں ایک کڑھائی میں ڈال دیا، دیگ میں ڈال دیا،
اب پھر دونوں بھائیوں کو سمجھانے لگا کہ اب وقت ہے، اگر تم چاہو تو مذہب اسلام کو چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کر لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ پھر دونوں نے کہا کہ جان جائے تو جائے، مصطفیٰ کا ایمان نہیں جانے دیں گے، جان جائے تو جائے، مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑنے بیٹھے۔ قسم خدا کی وہ محبت تھی۔ پھر دوسرے بھائی کو بھی ڈال دیا گیا، درمیانی بھائی جو تھا اس کو بھی ڈال دیا گیا، اس کو بھی تیل میں کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں دیگ میں ڈال دیا گیا، اور اس کی جان بھی اس کے جسم سے پرواز ہو گئی۔ اب ایک بھائی اس کا بھی نمبر آیا، لیکن ایک وزیر نے کہا کہ ابھی اس کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، اس کو ہمیں دے دو، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایک طریقے سے عیسائی بنا لیں۔ تو عیسائی بادشاہ نے اس کی بات پر عمل کیا اور وزیر کو اس چھوٹے والے نوجوان کو سپرد کر دیا۔ جب چھوٹے والا نوجوان اس وزیر کے سپرد کر دیا تو اس نے ایک حیلہ تراشا اور اس نے ایک صورت نکالی کہ یہ اس صورت میں تو اپنے مذہب کو چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اس نوجوان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس کے پاس ایک حسینہ جمیلہ، ایک خوبصورت لڑکی اس کے کمرے میں بھیج دی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس نوجوان کا ایمان مذبذب ہو جائے گا، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن قسم خدا کی اس کو نبی سے محبت تھی۔ وہ لڑکی روزانہ اس کے کمرے میں جاتی رہی، لیکن جب صبح اپنے باپ کے پاس پہنچی، کہا کہ میں ناکام واپس لوٹی ہوں۔ وہ نوجوان ہے کہ اس کی شاید آج عبادت کی کوئی رات تھی کہ اس نے میری طرف ایک نظر محبت بھی نہیں کی، ایک نظر بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ سوچ رہی تھی کہ شاید دوسری مرتبہ، دوسری رات، تیسری رات، الغرض 40 راتیں ایسے ہی گزر گئیں، لیکن وہ نوجوان ایک نظر بھی اس لڑکی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہ میں اتنی خوبصورت، ہر کوئی میری خوبصورتی پر مرتا ہے، ہر کوئی مجھ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، بے تاب رہتا ہے، لیکن یہ نوجوان ہے کہ اس نے نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ لڑکی اس نوجوان سے متاثر ہو گئی۔ اس نے کہا، آخر نوجوان معاملہ کیا ہے؟ تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ 40 دن گزر گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر تم کس کی محبت میں مستغرق رہتے ہو؟ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، اے لڑکی، مجھے نبی سے محبت ہے، میں حسن مصطفیٰ کے جمال میں مست ہوں، میں عشق مصطفیٰ کے جمال میں مست ہوں، یہ وہ نشہ ہے جسے تراشی نہیں اتارتا۔ میں نبی کی محبت میں مستغرق رہتا ہوں، اور جس کو نبی سے محبت ہو جائے اس کے سامنے کوئی بھی چیز، کتنی ہی خوبصورت چیز، بیکار لگتی ہے، ہیچ لگتی ہے۔ تو جب اس نے اس نوجوان کی اتنی بات سنی، صدق دل سے بول اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھی اور مسلمان ہو گئی۔ تو اب وہ لڑکی بھی جو اس کو عیسائی بنانے کے لیے آئی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے مذہب اسلام کا کردار۔ خود اسلام کی فطرت نے، قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ یہ ہے مذہب اسلام کا کرشمہ، مذہب اسلام کی حقیقت۔ جب اب وہ بھی مسلمان اور وہ نوجوان بھی بڑا عابد و زاہد، اور وہ اس کے ساتھ بھی عبادت کرنے لگی۔ اب اس کو خوف ہوا کہ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ میں عیسائی ہو چکی ہوں تو وہ ہم دونوں کو بالکل قتل کر دے گا، جان سے مار دے گا۔ وہ استبل پہنچی، 2 گھوڑے اٹھائے، اور 2 گھوڑے اٹھانے کے بعد دونوں سوار ہو گئے راتوں رات۔ جب سوار ہوئے تو کچھ دور چلے تھے، ان دونوں نے دیکھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ جب قریب آئے، وہ لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے وہی دونوں بھائی جس کو تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں اس ظالم بادشاہ نے ڈال دیا۔ اب اس چھوٹے بھائی نے ان دونوں سے پوچھا، کیف حالکم، بھائی تمہارے حال کیا ہیں؟ وہ دونوں بھائی کہتے ہیں، ما کانت الا الغطسۃ التی رأیت حتی خرجنا فی الفردوس، میرے بھائی جو تو نے ایک تیل کا ایک غوطہ دیکھا تھا جو بادشاہ نے ہم کو اس تیل میں ڈالا تھا، بس وہی تھا، اس کے بعد تو ہم جنت میں مزے اڑا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کی ایک گروہ، فرشتوں کی ایک قطار ان دونوں بھائیوں کے سامنے تھی جو گھڑ سوار تھے۔ تو جب اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ میرا بھائی اس لڑکی کو مسلمان کر چکا ہے، اور تو ان دونوں بھائیوں نے ان فرشتوں کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا، اور اس کا نکاح پڑھانے کے بعد اس سے شادی کر دی۔ یہ ہے مرد مومن، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔
یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، چیل کر دیکھ لو جہاں والوں میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ نبی کی محبت ہوتی ہے، جس کو نبی سے محبت ہو جائے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو بہکا نہیں سکتی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اس واقعے سے کئی مسئلے ثابت ہو گئے کہ ایک تو یا محمد انہوں نے پکارا، اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، اور بھی دیگر مؤرخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، دیگر علماء کرام نے بھی لکھا، مؤرخین نے بھی لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا اس واقعے کو۔ تو یا محمدہ انہوں نے پکارا تھا، تو یا محمدہ پکارنا، یا محمد یا رسول اللہ کہنا، یہ کچھ بد عقیدہ اور بدبخت اس کو شرک کہتے ہیں۔ بھائی شرک کا معنی سمجھ لو، اس کے بعد کسی بھی چیز پر شرک کا اطلاق کیا کرو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر یا محمد پکارنا حرام اور ناجائز اور شرک ہوتا تو انہوں نے جو پکارا تھا دونوں بھائیوں نے، تو انہوں نے پکارا تھا یا محمد اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائیے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ گئے، جنت الفردوس میں۔ تو اگر شرک ہوتا تو وہ جنت الفردوس میں نہیں پہنچتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی سے محبت۔ جس کو نبی سے محبت ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے کوئی وقت و حیثیت نہیں رکھتی۔ محبت کرنے والے عشق کی منزل میں رہتے ہیں، نہیں ملتا سکون ان کو، بڑی مشکل میں رہتے ہیں۔ دیوانے ہیں نہیں ان کو جان و مال کی پرواہ، دیوانوں کے ارمان خنجر قاتل میں رہتے ہیں۔ میں کیوں مدینے میں ڈھونڈوں، کیوں مکے میں، جو دل سے یاد کرتا ہے اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔